بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تحریک اپنا عمران خان سے وہ علی امین گنڈاپور کی ملاقات کی کچھ تفصیلات ملی ہیں. ایک ذریعے کے کچھ دعوے ہیں کہ یہ گفتگو ان کے درمیان ہوئی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ مشکلات میں پھنس گئے ہیں شروع ہی میں. یہ سوال ملک میں زیر بحث ہے کہ کیا ملک ریاض کو واپس لایا جا سکے گا؟ کیا امارات کی حکومت اس پہ تعاون کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے گی؟ صدر زرداری صاحب نے بعض لوگوں کو خوش فہمی تھی کہ ایسا نہیں ہوگا. وہ جو نیا قانون بنا ہے الیکٹرانک میڈیا کرائمز پریونشن، جس کا عنوان ہے پریونشن آف الیکٹرانک میڈیا کرائمز، اس پہ دستخط فرما دیے ہیں. اور کیوں نہ فرماتے؟ وہ چابی کے کھلونے ہیں اور کیا کر سکتے تھے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک ذریعے کا دعویٰ ہے کہ نئے چیف جسٹس کے تقرر کا امکان ہے اور نام بھی انہوں نے بتایا ہے. محترمہ زرتاج گل کے میڈیا ایڈوائزر نے ایک حماقت کا ارتکاب کیا. اگرچہ یہ بہت بڑا واقعہ نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ اس میں سبق یہ ہے کہ جو جذباتیت کا درس دیا جاتا ہے اس سے کیسے کیسے لطیفے جنم لیتے ہیں اور کتنا نقصان ہو سکتا ہے. لیکن اس سے پہلے اخبار میں چھپنے والا ایک مراسلہ ایسا ہے جو بہت اذیت ناک ہے. لیاقت علی خان کے بڑے صاحبزادے جن کی عمر کافی ہو چکی، وہ گردوں کے مریض ہیں، ان کا ڈائلسس ہوتا ہے. تو ان کی خاندان کی ایک محترم خاتون نے وزیر اعلیٰ کو خط لکھا ہے کہ ان کی 2 صاحبزادیاں 1,75,000 روپے ماہانہ کے اخراجات اٹھتے تھے، وہ برداشت کر رہی تھی، لیکن اب ان کے بس میں نہیں ہے. نوبت یہاں تک آ گئی کہ ہزاروں افراد کا علاج ہوتا ہے سندھ میں. نجی ہاسپٹل بھی ہیں بہت سارے، اور اہل کراچی دنیا بھر میں پہچانے جاتے اپنی فیاضی کے لیے. ضرب المثل فیاضی ہے. اور وہ پاکستان کے پہلے وزیر جن کی بے پناہ خدمات، پہلے وزیر اعظم کی اولاد اس حال میں ہے. کرنال کے سب سے بڑے ذمہ دار تھے لیاقت علی خان. ایک ریلوے اسٹیشن ان کی زمین کی حدود میں واقع تھا. میلوں تک ان کے کھیت اور باغات پھیلے ہوئے تھے. 1918 میں وہ آکسفورڈ میں داخل ہوئے اور واپس آئے، وکالت شروع کی اور جلدی ممتاز وکیل بن گئے. 1923 میں وہ سیاست میں آئے اور 1926 میں یو پی کی اسمبلی کے ممبر منتخب ہو گئے. 21 ارب روپے کی جائیدادیں چھوڑ گئے تھے. وہ آج کے حساب سے نہ دیکھیں 21 ارب روپے، ایک روپیہ جو ہے وہ $1 کے برابر تھا. اور 21 بلین اور 3.5 کروڑ کی کل آبادی تھی اس خطے کی، جیسے اب مغربی پاکستان کہا جاتا ہے. اور وہاں سے ہجرت کر کے آئے تھے، اگرچہ تحریک پاکستان میں تو ان کی خدمات بے پناہ تھیں. وہ بہرحال اتنی جائیدادیں چھوڑ کر وہ تناسب میں بہت کم تھیں. بعض لوگ تو کہتے ہیں اس کو کوئی 5% تھی. لیاقت علی خان نے اگر یہاں کوئی زرعی زمین کا قابل ذکر ایک ٹکڑا قطع ایک اپنے لیے الاٹ کراتے تو اس پہ کوئی نہ اخلاقی اعتراض ہو سکتا تھا نہ قانونی ہو سکتا تھا. زمینیں بے پناہ پڑی ہوئی تھیں، اور وہ تو افراتفری میں رشوت کا سلسلہ چل پڑا، اور قائد اعظم تو بیمار تھے اور مہاجروں کا سیلاب عمدہ چلے آتے تھے اور لوگوں نے منمانیاں کی اس میں. ورنہ تو وہ اگر جائیداد ہی صرف بچا لی جاتی تو پاکستان کی اکانومی کو بچایا جا سکتا تھا. مگر 1 انچ زمین نہیں لی لیاقت علی خان نے، 1 انچ. اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے ان کے صاحبزادے کے لیے، اب یہ مجھے یاد نہیں، ان کے ایک ذاتی دوست تھے، ممتاز احمد خان تھے یا کون صاحب تھے، ان کے لیے اکبر کے لیے، وہ نوجوان آدمی تھا اس وقت، وہ اس کے لیے بندوبست کیا ایک روزگار کے ذریعے کا، غالباً ایک چھوٹا سا ٹھیکہ تھا. لیاقت علی خان کو پتہ چلا تو سخت ناراض ہوئے اور روک دیا انہیں اس سے. اور لیاقت علی خان کے بارے میں بعض لوگ بڑی بدگمانی رکھتے ہیں. حیرت ہوتی ہے اس پہ. فرشتہ تو کوئی ہوتا نہیں، لیکن ان کا مزاج ایسا تھا. ایک تو یہ ہے کہ وہ جب ان کی شہادت ہوئی تو وہ پرانی بنیان پہنے ہوئے تھے، پرانی جرابیں پہنے ہوئے تھے،
اور چند سو روپے، جہاں تک مجھے ایگزیکٹ رقم تو اب یاد نہیں رہی، ان کے اکاؤنٹ میں تھی، اور کوئی اثاثہ وہ چھوڑ کر نہیں گئے تھے۔ اور امریکہ نے جب ان سے فرمائش کی، مصدق نے جب ایران میں بغاوت کی، منتخب وزیر اعظم نے، اور تیل کی صنعت کو کومیا لیا، اور امریکیوں نے ان سے مدد کی درخواست کی پاکستانی فوج کے ذریعے سے، سی آئی اے نے فوراً ہی شہنشاہ ایران کو واپس لانے کا منصوبہ بنایا، اس لیے کہ ان کا مہرہ تھا، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ مجھ سمیت بہت سے لوگ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ امریکیوں نے ہی انہیں قتل کرایا تھا۔ یہاں کچھ لوگ ضرور استعمال ہوئے ہوں گے، اس لیے کہ قاتل کو فوراً ہی مروا دیا گیا، جس طرح کینیڈی کے قاتل کو۔ کینیڈی کے قاتل کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ وہ سی آئی اے کا منصوبہ تھا۔ ابھی دیکھیں کئی چیزیں واضح ہو جائیں گی، وہ ڈاکومنٹ جب سامنے آئیں گے۔ تحریک پاکستان میں اس بات کو بھلانا نہیں چاہیے، یہ تاریخی حقائق ہیں کہ یو پی سی پی کے مسلمانوں کا حصہ سب سے زیادہ تھا۔ اس کے بعد یہ کہہ سکتے ہیں کہ بنگال کے مسلمانوں کا حصہ اس کے بعد سب سے زیادہ تھا، پھر سندھ اسمبلی کا ریزولوشن تھا، باقی حصے تو بعد میں شریک ہوئے۔ اور اب یہ نوبت آ گئی ہے، یہ اشرفیاں لٹیں، کوئلوں پہ مہر، ایف بی آر کے ڈاکوؤں کے لیے اربوں روپے کی کاریں خریدی جا رہی ہیں، سرکاری افسروں کو مکانات بنا کے دیے جا رہے ہیں شاندار، اور سندھ میں وڈیروں پر دولت کی بارش ہو رہی ہے، اور ٹھیکیدار نوازے جا رہے ہیں، اور حکمران جو ہیں وہ منی لانڈرنگ فرماتے ہیں، اور لیاقت علی خان کے فرزند کے علاج کے لیے روپے نہیں ہے۔ حکومت سندھ روز ہمیں بتاتی ہے کہ اس نے اسٹیٹ آف آرٹ ہاسپٹل قائم کیے ہیں، اخبار میں مراسلہ چھپنے کی نوبت آ گئی۔ گرتے گرتے ہم کتنا گر گئے، کتنے کٹھور ہو گئے۔ سرکاری ذرائع یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ملک ریاض کو واپس لانے میں وہ کامیاب ہو جائیں گے، اور اس مقصد کے لیے متحدہ عرب امارات کے حکام سے ان کا رابطہ ہے۔ ملک ریاض اور ان کے رشتہ داروں نے کتنے ہی گل کھلائے ہوں، اس میں تفصیل میں جانے کی بات نہیں، اس پہ گفتگو ہوتی رہتی ہے، کچھ نہ کچھ تو میں بھی عرض کرتا رہتا ہوں، مگر اب جس وجہ سے ان پہ عطاب نازل ہے اس کے لیے وہ قصوروار نہیں ہے۔ وہ پاکستانی سیاست کی جو تقسیم ہے، جو انتہائی کشیدگی ہے جس میں، اس کا حصہ نہیں بننا چاہتے، اور ایک بوگس کیس میں جھوٹی گواہی دینے کے لیے انہیں کہا جا رہا ہے۔ القادر یونیورسٹی کی بنیاد 8 مہینے پہلے رکھ دی گئی تھی 190 ملین پاؤنڈ کی واپسی سے، یا بعض لوگ کہتے ہیں 171 ملین پاؤنڈ ہے، اور برطانوی کرائم ایجنسی نے، برٹش کرائم ایجنسی نے یہ کہا تھا کہ یہ روپے ان کے اکاؤنٹ میں پاکستان میں بھیج دیے جائیں۔ انہیں سزا یہ دی گئی تھی کہ ان کا ویزا منسوخ کر دیا گیا تھا، اس لیے منسوخ کر دیا گیا، یہ نہیں کہ وہ بلیک منی کو ویلکم نہیں کرتے۔ روس سے اور پاکستان کے کتنے ہی سرمایہ داروں کا پیسہ وہاں پڑا ہوا ہے۔ زرداری خاندان نے زمینیں خریدی، بے نظیر نے سارے مال خریدا، شریف خاندان نے $800 ملین کی ابتدائی سرمایہ کاری کی تھی، اب پتہ نہیں کتنی ہے۔ وہ اتنے ظاہرہ بارسوخ نہیں تھے، اور ان کی کیا ضرورت پڑی تھی ان کو، برطانوی حکومت کو، ان کی تو ضرورت ہے، اور وہ ویلکم کرتے ہیں۔ بھارت کے کم از کم 100 بڑے سرمایہ دار جو بگوڑے ہیں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے ملینرز، بینکوں کا روپیہ کھا کر۔ پاکستانی اشرافیہ جو ہے، کون کون ہے، اور پورا میڈیا ہے، اور کتنے سبکدوش جنرل ہیں، اور کتنے جج حضرات ہیں۔ وہ یاد کیجیے ارسلان والے قصے کو کہ کس طرح چیف جسٹس افتخار چودھری بھاگ گئے تھے۔ آدھی رپورٹ ابھی ڈاکٹر شعیب سٹل نے داخل کی تھی، کہا تھا 3.5 کروڑ روپے ٹیکسز کے ذمہ نکلتا ہے، اور ارسلان کے اور کچھ ان کے ذمہ نکلتا ہے، تو بھاگ گئی تھی، سپریم کورٹ پوری ہی بھاگ گئی تھی۔ تقریباً تمام سیاسی جماعتوں پہ نوازشات ہیں، 100% پہ تو نہیں ہیں، بہت سی جماعتوں پہ، بہت سے لیڈروں پہ، پنڈی کے تو سبھی لیڈروں پہ، اسلام آباد کے تقریباً سوائے چودھری نثار کے، انہیں پہ زیادہ ناراض ہیں۔ سوال یہ ہے کہ انہوں نے جو سرمایہ کاری کی ہے ملک ریاض نے دبئی میں، اور کہاں کی ہے، جہاں سب سے بڑا ہوائی اڈہ بننے والا ہے، پہلے دن جس کے 2500 یونٹ بک گئے،
اس لیے کہ مارکیٹنگ کی تو وہ بڑا فہم رکھتے ہیں، 30 سال سے یہی کام کر رہے ہیں، یہاں بھی مارکیٹنگ میں کمال کر دیا۔ اب نیب کو یاد آیا، سارے شرفاء ان سے فائدہ اٹھاتے رہے، ان کے لیے سڑکیں بناتے رہے، ان کی کالونیوں کو گیس فراہم کرتے رہے۔ اب نیب کو یاد آیا کہ وہ تو لوگوں کے ساتھ بڑی زیادتی کیا کرتے تھے۔ کہتے تو یہ ہیں کہ جو مکہ جنگ کے یا بعد یاد ہے اپنے منہ پہ مار لینا چاہیے، لیکن اب ان کی ضرورت ہے۔ اور جو یہ حربے استعمال کیے جا رہے ہیں، کیا عمران خان کا بگاڑ لیا جی؟ اتنے بہت سے گواہ پیش ہو گئے، فرض کیجئے ملک راز پہ آج آئے جاتے ہیں اور پیش ہی ہو جاتے ہیں تو کیا بگڑ جائے گا؟ یہ تو میں پوری ذمہ داری سے آپ سے عرض کرتا ہوں کہ حکومت کے اور ان کے مذاکرات ضرور ختم ہو گئے پی ٹی آئی کے، مگر پی ٹی آئی کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کا عمران خان سے بھی نام و پیام جاری ہے اور پی ٹی آئی کے لیڈروں سے بھی۔ میں یہ تو کوئی حتمی رائے نہیں دے سکتا، نہ مجھے امارات کی سیاست کا پتہ ہے، نہ رابطوں کے بارے میں تفصیلات معلوم ہیں، لیکن پاکستانی لیڈروں کی حالت تو یہ ہے کہ یہ مؤدبانہ حاضر ہوتے ہیں امارات کے حکمرانوں کی خدمت میں، جنہیں کبھی پاکستان گاڑیاں خرید کے دیا کر۔ ایک کے بارے میں تو مجھے معلوم ہے، نام لینا اچھا نہیں ہے، کہ مرسیڈیز خرید کے دی تھی، اور جب انہوں نے آنا شروع کیا تو میں رحیم یار خاں میں رہتا تھا، اور ٹرین پہ وہ آتے تھے، زاہد بن نہان، وہ سادہ آدمی تھے، ان کے بارے میں کہانیاں جھوٹی ہیں بالکل، ہم انہیں جانتے تھے۔ وہ میر جو ہمارے رشتہ دار تھے، ان کے ہاں چیئرمین اصول بلدیہ کہا جاتا تھا، ان سے ملنے کے لیے ان کے گھر تشریف لاتے تھے، اور بہت انکسار تھا ان میں، اور خیمے میں رہتے تھے۔ اور رحیم یار خاں کا ڈیزرٹ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے، کوئی بیروت نہیں ہے ماضی کا، یا لندن نہیں ہے، یا نیو یارک نہیں ہے، کسینوز نہیں ہے وہاں، تعیش کا کوئی زمان نہیں۔ وہ ان کے سٹاف کے کچھ لوگ ضرور غیر پرلے درجے کے بےہودہ اور غیر ذمہ دار تھے، لیکن وہ ذاتی طور پہ تو وہ اچھے آدمی تھے۔ اور ہماری اخلاقی حالت کیا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ راحیل شریف صاحب نے تو ان سے ایک اپنے استعمال کے لیے جہاز بھی مانگ لیا تھا، پتہ نہیں اس کی اب تحقیق ہو تو پتہ چلے۔ تو ان کی انہوں نے تو ظاہر ہے ان کی اجازت سے سرمایہ کاری کی ہے نا ریاض ملک نے، تو آسانی سے تو میرا خیال ہے یہ نہیں ہوگا، میں کوئی حتمی رائے نہیں دے رہا۔ اچھا، ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ پھنس گئے مشکل میں آتے ہی۔ ابھی ڈیفنس منسٹر کا جو بدک گئے ان کے کچھ اپنے ارکان ڈیفنس منسٹر کے تقرر پہ، وہ تو سینکشن اجازت لینی پڑتی ہے، شہباز شریف جیسی آزادی نہیں ہے، 90 وزیر بنا دیے۔ امریکہ میں کوئی 16 ہیں، اور روس میں میرے خیال میں کوئی 12 ہیں، 16 تو بھارت میں ہیں، امریکہ میں شاید اس سے کچھ کم ہے، کینیڈا میں بھی کم ہے، اس سے روس میں بھی اس سے کم ہے، کم کیا ہے 7واں 8واں حصہ ہیں۔ تو بدک 3 ارکان تو ان کے ناراض ہو گئے، ان کی اپنی پارٹی کے ریپبلکن کے۔ اچھا، پھر جناب یہ ہے، یہ ضرور ہے، بعض دانشور تو ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک ایسے مدبر کے طور پہ پیش کر رہے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے، وہ تاریخ کا پانسا ہی پلٹ دیں گے۔ وہ آدمی جو ومز پہ فیصلے کرتا ہے، جس میں فرعونیت ہے، جس میں یہ ٹھیک ہے کہ وہ داخلی دباؤ بھی ہے پاکستان میں، امریکہ میں پاکستانی شہری ہیں ان کا دباؤ بھی ہے، اور انسانی حقوق کی تنظیموں کا دباؤ، ممکن ہے وہ عمران خان کی رہائی میں کوئی کردار ادا کر سکیں، مگر یہ مدبر کیسے ہو گئے؟ امریکہ ایک فیڈریشن نہیں ہے، کنفیڈریشن ہے، ریاستیں الگ ہو سکتی ہیں۔ ابھی دنیا بھر کو موصوب دھمکیاں دے رہے ہیں، کینیڈا کو جو ایک آزاد ملک ہے ریاست بنانا چاہتے ہیں، گرین لینڈ کے لوگوں نے انکار کر دیا ہے، یورپی یونین پریشان ہے، کینیڈا کو چین نے آفر دے دی ہے فری ٹریڈ کی، اور کیلیفورنیا میں، جسے میں نے خوب ایک زمانے میں گھوم پھر کے دیکھا تھا، جو زرعی اجناس پیدا کرنے والی شاید سب سے بڑی ریاست ہے، خاص طور پہ سٹرس۔ یہ پاکستان میں بھی کنو وہیں سے آیا تھا، کنو ان صاحب کا نام تھا جنہوں نے یہ ترشادہ پھل کہتے ہیں سٹرس فروٹس، اس کے پیمند لگا کر 2 پودے زرعی کالج لائل پور کو بھیجے تھے 1936 میں۔ اب پاکستان کو دنیا کا 20% کنو پیدا کرتا ہے، اور میں نے دیکھا ہے وسیع و عریض کھیت ہیں، اور ان میں 42% مزدور جو ہیں
جنہیں وہ اللیگل امیگرنٹس کہتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے، گورنر کیلیفورنیا کے گورنر نے تعاون سے انکار کر دیا اس میں، اور مزدور نہیں جا رہے۔ 42% مزدور وہ ہیں جن کو اللیگل امیگرنٹس کہتے ہیں۔ اب اس میں نکتہ یہ ہے کہ یہ برداشت کا موسم ہے، یعنی پھل توڑنے کا موسم ہے، فصلیں کاٹنے کا موسم ہے۔ کیلیفورنیا کا موسم بہت مثالی سمجھا جاتا ہے، یا نیروبی کا۔ تو وہ کام پہ نہیں آ رہے 2-3 دن سے، اور واویلا شروع ہو گیا ہے۔ امریکی تو یہ کام نہیں کر سکتے، وہ بڑے مذکر خیز قسم کے اشتہارات آ رہے ہیں کہ ورکرز کی ضرورت ہے، لیکن ساتھ ہی یہ کہا جائے آئے گا کون اتنی کم اجرت پہ کام کرنے کے لیے؟ صبح 4 بجے سے شام کے 5 بجے تک کام کرنا پڑتا ہے، 13 گھنٹے۔ اور امریکیوں کی 5-6 نسلیں تمول میں پلی ہیں۔ نیو یارک میں کچھ دن میں رہا، 7-8 بجے لوگ سو کے اٹھتے ہیں اور اتنے پینک میں کافی کی پیالی پی کر ریلوے اسٹیشن کی طرح بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ کام تو وہاں کرنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، ہماری طرح نہیں ہے کہ 12 بجے دکانیں کھلتی ہوں اور دفتروں میں لوگ جو ہیں وہ جاتے ہوں تو جا کے چائے پیتے ہوں اور باتیں بناتے ہوں۔ زراعت بہرحال متاثر ہوگی، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ مسئلے کا حل تو موجود ہے کہ اس پالیسی میں نرمی کی جائے، کچھ احتیاط برتی جائے، کچھ گنجائش نکالی جائے، مگر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب تو یہ نہیں کریں گے۔ طاقت ایسی چیز ہے کہ آدمی پہ خناس سوار ہوتا ہے، آدمی ہو یا ادارہ ہو، یا حکمران خاص طور پہ، اور وہ تکبر پیدا کرتا ہے۔ تکبر جو ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے اور وہ دوسروں کے حقوق غصب کرنا چاہتا ہے، اپنے اشارہ ابرو پہ چلانا۔ اس میں ایک بڑی اچھی کتاب امریکہ میں لکھی گئی تھی 25-30 سال پہلے، امریکن ہیوبرس، امریکی گھمنڈ۔ تو اس سے رد عمل پیدا ہوتا ہے، رفتہ رفتہ وہ بغاوت میں ڈھلتا ہے، اور بغاوت طاقت کو فنا کر دیتی ہے۔ دیکھیے، ایک بوڑھے آدمی کے مقابلے میں 3 جوان آدمیوں کی ضرورت ہوتی ہے، نوجوان ہو یا جوان ہو، یعنی جو بھرپور کام کر سکتے ہیں۔ امریکہ میں یہ تناسب بگڑ گیا ہے، روس میں بگڑ گیا ہے، اٹلی میں بگڑ گیا، آئرلینڈ میں بگڑ گیا، جاپان میں بگڑ گیا، جرمنی میں بگڑ گیا۔ اور وہ روسی تو انسینٹو دے رہے ہیں، پیسے دیتے ہیں، اور بھی بعض مال، آئرلینڈ بھی مکانات تک فراہم کر رہے ہیں۔ اٹلی میں بھی یہی صورتحال ہے، کئی ہزار دیہات اجڑ گئے ہیں مکمل طور پر، بچے نہیں لوگ پیدا کرنا چاہتے، خاندانی نظام تباہ ہو چکا ہے۔ تو وہ تو ان کی تو 5-6 نسلیں آسودگی میں پلی ہیں امریکیوں کی، وہ تو یہ سخت کام نہیں کر سکتے، ان کے بغیر تو کام نہیں چلے گا۔ اچھا، اب انہوں نے کہا جی $500 بلین کی میں انویسٹمنٹ کروں گا، یہ ٹیکنیکل فیلڈ میں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں، الیکٹرانکس میں، آئی ٹی میں، انفارمیشن ٹیکنالوجی میں، اور $600 ارب جو ہیں وہ سعودیوں کو آمادہ کر لیا۔ ایک طرح کی بلیک میلنگ ہی ہے، اس لیے کہ اپنی فوج وہ رکھ نہیں سکتے اور امریکہ کے رحم و کرم پر ہیں۔ پچھلی دفعہ ٹرمپ نے کہا تھا کہ 2 ہفتے یہ حکومت نہیں کر سکتے ہمارے بغیر، ایک طرح کی بلیک میلنگ ہی ہے۔ یہ $1100 ارب تھے نا، جس سے وہ امریکی شہریوں کو سہولتیں مہیا کرنا چاہتے ہیں، معیشت کو بہتر بنا۔ 1000 ارب روپے کا نقصان تو ہو گیا۔ وہ جو ویب سائٹ ڈیپ سیک جو چینوں نے لانچ کی ہے، چینی ان کے مقابلے میں کہیں زیادہ مدبر ہیں، ان کی قیادت، اور وہ زیادہ سخت جان ہے۔ چین میں گیا ہوں، کچھ دن رہا ہوں، اور بھی اخبار میں گئے تھے۔ چینی بہت سخت جان اور محنتی اور آرگنائزڈ ہیں۔ صبح 5 بجے ناشتہ میز پہ لگا ہوتا تھا، اس میں ڈائننگ ہال میں لگا ہوتا تھا، اور کوئی میٹنگ کبھی تاخیر سے نہیں ہوئی۔ 10-12 بریفنگز میں ہم نے شرکت کی، اعلیٰ افسروں کی بریفنگز تھیں اور اہم ترین موضوعات پر تھیں، کوئی بریفنگ کبھی تاخیر سے شروع نہیں ہوئی۔ بے شک امریکہ اب بھی دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے، اسلحی طور پر بھی، دفاعی بجٹ میں بھی، مالیاتی اداروں پہ، اب ورلڈ بینک، IMF اور بھی عالمی اداروں پہ اس کا رسوخ زیادہ ہے، میڈیا میں بھی، بینکاری میں بھی۔ لیکن زوال کا آغاز ہو گیا، مستقبل اس کا نہیں ہے۔ امریکی قوم میں تکان کے آثار ہیں، چینیوں میں نہیں ہیں۔
چینی میں ولولہ ہے، تازہ دم ہے۔ مستقبل جو ہے وہ نہیں کہا، وہ ایرانی شاعر ایک آیا جہانگیر کے دربار میں، اس نے کہا تمہارا بادشاہ بڑا ہے یا میں بڑا ہوں؟ اس نے کہا آپ بدر ہیں، وہ تو ہلال ہے۔ وہ واپس گیا تو وہ بادشاہ نے اس کو بلا کے پوچھا کہ یہ تم نے کیا کہا دربار میں؟ ظاہر ہے جاسوسی تو بادشاہ ایک دوسرے کی کرتے ہیں۔ اس نے کہا جہاں پناہ بدر ڈھلنے لگتا ہے، ہلال بڑھتا چلا جاتا ہے۔ دیکھیے 1707 میں تو تیسری نسل میں جہانگیر کے بعد شاہ جہاں آیا، شاہ جہاں کے بعد اس نے سنبھالے رکھا عالمگیر نے 40 برس تک۔ 1707 میں اس کا انتقال ہوا اور 1712 میں مغل اقتدار بکھرنے لگا۔ 1712 میں شکست و ریغ شروع ہو گئی، اور میر صاحب کے آنے تک کچھ ہی عرصہ گزرا تھا اور نادر شاہ چڑھ دوڑا۔ میر صاحب نے کہا چور و چکے سکھ مرہٹے شاہ و گدا سب خواہاں ہیں، چین سے ہیں جو کچھ نہیں رکھتے، فقر ہی ایک دولت ہے یہاں۔ 2/3 تقریباً علاقے پر مرہٹوں کی حکومت ہو کا اقتدار وہ مسلط ہو گیا تھی، تو خانہ جنگی ہی بہرحال وہ غالب تھے۔ پھر اس کی جگہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے لے لی، یہاں سکھ تھے، یہ پختونخوا میں اور پنجاب میں۔ مستقبل امریکہ کا نہیں ہے۔ امریکہ میں تضادات بڑھ رہے ہیں۔ کنفیوشس اور سقراط سے لے کر علامہ اقبال تک، اقبال کے کچھ اشعار میں اس پہ آپ کو سناتا ہوں۔ ہر مفکر نے ایک بات جن چیزوں پہ زور دیا ان میں سے ایک یہ بنیادی اصول فلاسفی آف ہسٹری، فلسفہ تاریخ کے جو بیان کیے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ چیزیں بدلتی رہتی ہیں، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، جو تھا نہیں ہے، جو ہے نہ ہوگا، یہی ہے ایک حرف مہروانہ، قریب تر ہے نمود جس کی اسی کا مشتاق ہے زمانہ۔ میری صراحی سے قطرہ قطرہ نئے حوادث ٹپک رہے ہیں، میں تسبیح روز و شب کا شمار کرتا ہوں دانہ دانہ، ہر ایک سے آشنا ہوں لیکن جدا جدا رسم و راہ میری، کسی کا راکب کسی کا مرکب، کسی کو عبرت کا تازیانہ۔ نہ تھا اگر تو شریک محفل، قصور تیرا ہے یا کہ میرا طریقہ نہیں رکھ لوں کسی کی خاطر میں شبانہ۔ میرے خموں پیچ کو نجومی کی آنکھ پہچانتی نہیں ہے، ہدف سے بیگانت تیر اس کا نظر نہیں جس کی عارفانہ۔ شفق نہیں مغربی افق پر، یہ جوئے خون ہے، یہ جوئے خون ہے، طلوع فردہ کا منتظر رہے کہ دوش و امروز ہے فسانہ۔ وہ فکر گستاخ جس نے عریاں کیا ہے فطرت کی طاقتوں کو، اس کی بےتاب بجلیوں سے خطر میں ہے اس کا آشیانہ۔ جہان نو ہو رہا ہے پیدا، وہ جہان پیر مر رہا ہے، جسے فرنگی مقامروں نے بنا دیا تھا کمار خانہ۔ اور چین کے بارے میں کیا کہا تھا اقبال نے؟ اقبال اپنے ہے تو اس میں کوئی شبہ ہی نہیں کہ ایک علمی مجدد ہے۔ کیا کہا تھا چین کے بارے میں؟ ہمالہ کے چشمے ابلنے لگے، گراں خواب چینی سنبھل لگے۔ ابھی اس وقت ماؤ زیدونگ نمودار نہیں ہوا تھا، وہ کیا تھے حکمران، ان کا نام میں بھول گیا، بڑے اچھے حکمران تھے، بعد میں تو خیر دوسرے لوگ آ گئے۔ جسٹس فقیر محمد صاحب انتقال کر گئے جناب، چند روز پہلے تک وہ 26ویں آئینی ترمیم مرتب کرنے میں مصروف تھے۔ آج شام کو ان کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ انہیں لاپتہ افراد کمیشن کا سربراہ مقرر کیا گیا تھا۔ تحریک انصاف جلسہ کرنا چاہتی ہے 8 فروری کو مینار پاکستان پہ۔ عالیہ حمزہ نے اس کا اعلان کیا، پنجاب کے چیف آرگنائزر نے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ لولا لنگڑی اجازت درخواست انہوں نے دے دی ہے ڈپٹی کمشنر کو، لولا لنگڑی اجازت نہیں چاہتی، جس میں حکومت وقت مقرر کرتی ہے کہ اتنے گھنٹے جلسہ کر سکتے ہیں پھر نہیں کر سکتے، اور انہوں نے کہا ہم وقت بھی خود، آغاز کا تعین بھی خود کریں گے، اختتام کا بھی۔ سادہ سی بات یہ ہے کہ حکومت پنجاب اس کی اجازت دے کیسے سکتی ہے جی؟ جناب کنٹینر لگائے جائیں گے، کارکن اور لیڈر گرفتار کیے جائیں گے، خوف زدہ کیے جائیں گے۔ غوث صاحب جو رحیم ارکھن سے زرتاج گل کا کہنا ہے کہ ان کو لاہور میں ان کے گھر سے بیوی بچوں کے سامنے گھسیٹ کر لے جایا گیا، انہوں نے کہا، زرتاج گل نے کہا، اور ان کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اگر جلسے کی اجازت دے دی جائے،
مسلم لیگ کے 20 جلسوں کے برابر جلسہ جو تو ریفرنڈم ہو جائے گا۔ 8 فروری کو جس طرح اہل لاہور نے اور اب سارے پنجاب نے اپنی شہادت رقم کی تھی اور پختونخوا نے، وہ اپنی شہادت رقم کریں گے لاہور کے لوگ، تو انہیں کوئی موقع دیں۔ حکومت جو ہے اس کے پی ٹی آئی کے میں نے آپ سے اس کے مذاکرات ختم ہو گئے، لیکن اسٹیبلشمنٹ سے جاری ہے، اور وہی عمران خان سے کہا جا رہا ہے کچھ عرصہ خاموش رہیں، حکومت کو کچھ موقع دیں، اور انہوں نے انکار کر دیا۔ یہ ایک بحث چل رہی ہے کہ رچرڈ گرنیل نے خاص طور پہ اور کچھ لوگوں نے اپنے ٹویٹ حذف کر دیے عمران خان کے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ امریکی حکومت اپنے موقف سے دستبردار ہو گئی ہے؟ جی نہیں، دستبردار نہیں ہوئی ہے۔ دستبردار ہوئی ہوتی تو 100% ٹویٹ ہوئی تو 100% نہیں ہوئے، اور کوئی اشارہ بھی دیا جاتا۔ وہ مطلب یہ ہے کہ نام و پیام ہو رہا ہے، بات چیت ہو رہی ہے۔ عمران خان بلا وجہ اتنے پر اعتماد نظر نہیں آ رہے۔ اچھا جی، ایک ذریعے کا یہ دعویٰ ہے، میری ذاتی اطلاع تو نہیں ہے، میں نے اس کو پوری طرح کنفرم نہیں کر سکا، مگر یہ ہے کہ عمران خان نے علی امین گنڈا پور سے جو حال ہی میں ملاقات ہوئی ان سے کہا کہ صوبے میں ناقص حکمرانی ہے اور کرپشن کی شکایات مل رہی ہیں۔ علی امین گنڈا پور نے اس ذریعے کے مطابق یہ کہا کہ تقرر اور تبادلوں میں میرا ہاتھ نہیں ہے، ارکان اسمبلی تقرر تبادلے کراتے ہیں، سفارش کرتے ہیں، پھر میرے خلاف شکایات بھی کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا عمران خان نے کہ پارٹی کا ذریعے کے مطابق، یعنی پارٹی کا عہدہ اسی لیے آپ سے واپس لے لے کہ آپ پر کام کا بوجھ ہے، آپ حکمرانی پہ توجہ دیں، آپ صوبے کے سربراہ ہیں، حکومت کو بہتر بنائیں، آپ کو پورا اختیار حاصل ہے، اور کرپشن سے متعلق شکایات کا خاتمہ کریں۔ یہ بھی یہ ذریعہ کہتا ہے کہ انسداد رشوت ثانی کے جو مشیر ہیں اور افسر ہیں ان کو بلایا وزیر اعلیٰ نے، یعنی علی امین گنڈا پور نے، اور ان کو کہا کہ اپنے اختیارات استعمال کریں، اور جو لوگ بھی کرپشن میں ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی کریں۔ 2-3 تو وزیر ملوث ہیں، اور علی امین گنڈا پور اتنے باصلاحیت کب سے ہو گئے کہ یہ کام کریں؟ وہ گونگا تھا، بہرا، نااہل، نکما عثمان بزدار اور محمود خان بھی، اور یہ بولنے والے آدمی ہیں اور لوز ٹاکر ہیں، حتیٰ کہ گالی بھی دیتے ہیں۔ ایسا آدمی کیا حکمرانی کرے گا؟ جس آدمی کو اپنی زبان پہ قابو نہ ہو۔ اس نے کہا اورنگزیب نے اپنے ملازم کو آواز دی، حسن اٹھا اور پانی بھرنے لگا اس میں۔ آفتابہ کہتے تھے، اب تو لفظ لوٹا مستعمل ہو گیا، مگر لوٹا تو ایک عجیب ہی لفظ ہے۔ تو ایک اس دوسرے ملازم نے کہا، اس کا خاص خادم تھا حسن، اس نے کہا کہ حسن وہ بادشاہ نے تمہیں بلایا ہے، پانی کے لیے نہیں کہا ہے۔ اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ بادشاہ کو وضو کی ضرورت ہے، جب وضو سے ہو تو ہمیشہ محمد حسن کہتے ہیں، جب وضو سے نہ ہو تو حسن کہتے ہیں۔ اقبال نے بے سبب نہیں کہا تھا اورنگزیب کے بارے میں، ترکش مارا درمیان مار کا کفر و دین، ترکش مارا خدنگ آخری، ہمارا آخری تیر تھا۔ صدر زرداری صاحب نے دی پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز بل پہ دستخط کر دیے ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال تھا کہ وہ اس میں تامل اور تاخیر کریں گے، کچھ لوگوں نے یہ بھی کہہ رہے تھے کہ وہ پارلیمنٹ کو واپس کر دیں گے۔ پیپلز پارٹی بڑی پروگریسو پارٹی ہے جی، بڑی پروگریسو پارٹی، وہ کوئی خوش فہمی کی کوئی حد بھی ہے۔ او بھائی یہ کیا لوگ ہیں؟ یہ کوئی منتخب لوگ ہیں؟ یہ نامزد لوگ ہیں۔ پیپلز پارٹی سندھ میں بھی اب جیت نہیں سکتی ہے، اور پی ٹی آئی اور اس کو نون لیگ کو ملی ہیں 17 سیٹیں، اور سپریم کورٹ سے حال یہ ہے کہ وہ کہہ رہی ہیں، محترمہ مریم نواز درخواست کر رہی ہیں کہ حکومت کو 5 سال چلنے دیا جائے۔ سپریم کورٹ کا کیا تعلق ہے اس کیس سے؟ سپریم کورٹ میں کوئی کیس نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ عدالتی نظام دھاندلی کے خلاف کارروائی نہ کرے۔ ایک ملاقات ہوئی ہے لاہور کی، کہا جاتا ہے چیف جسٹس سے کسی کی، ان سے بھی یہ درخواست کی گئی ہے۔ اندر سے ٹوٹ چکے ہیں، اندر سے کھوکھلے ہیں، خوف زدہ ہیں۔ وہ جو احمد مشتاق نے کہا تھا، کشتیاں ٹوٹ چکی ہیں ساری، اب لیے پھرتا ہے دریا ہم کو۔ وقت کا دھارا کس کے حق میں بہہ رہا ہے؟ زرداری صاحب انکار کیسے کر سکتے تھے؟ شریک حکم غلاموں کو کر نہیں سکتے، خریدتے ہیں فقط ان کا جوہر ادراک۔
اور یہ جو انہوں نے منظوری دی ہے اور یہ جو قانون منظوری بہت مہنگا پڑے گا. میری ساری عمر جرنلزم میں گزری ہے, 56 سال سے زیادہ ہو گئے. اخبار نویس کوئی بات کبھی بھولتے نہیں ہیں اور کوئی قرض کبھی اٹھا نہیں رکھتے. اس وقت تو مجبوری ہے لیکن وہ اپنا قرض چکا دیں گے. دنیا بھر میں تمام محکمہ خارجہ نے اعلان کیا ہے صدر ٹرمپ کے حکم پر 90 دن کے لیے امریکی امداد منجمد کر دی گئی ہے. پاکستان میں اس کا اثر ایک تو اس منصوبے پر پڑے گا جو 288 کلومیٹر پہ پاور ٹرانسمیشن لائنز یعنی بجلی لے جانے والی لائنیں بچھائی جا رہی تھی. منگلا ڈیم کی بحالی پر پڑے گا. 1707 تعلیمی اداروں کی تعمیر و مرمت پر پڑے گا. طلباء کے وظائف اور اساتذہ کی تربیت پر پڑے گا اور کچھ زراعت پر بھی, اس میں بھی کچھ مدد ہے. لاہور ہائی کورٹ کے 15 نمبر کے جج جناب سرفراز ڈوگر صاحب محترم کو اسلام آباد میں ایک ذریعے کا دعویٰ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج مقرر کرنے کا امکان ہے. اسلام آباد میں ججوں کے تعیناتی کے اعتبار سے وہ نسبتاً سینئر ہوں گے, اور یہ بھی اس ذریعے کا کہنا ہے کہ وہ چیف جسٹس بنائے جا سکتے ہیں. اب یہ تو ایک ذریعے کا دعویٰ ہے, میں ابھی اس کی تصدیق یا وہ تردید تو نہیں کر سکتا. زرتاج گل کے میڈیا کے جو انچارج ہیں ان کے بارے میں یہ شکایت آئی ہے کہ انہوں نے نہایت غیر محتاط زبان استعمال کی ہے ڈیرہ غازی خان کے لوگوں کے بارے میں. یہ جب کوئی کہتا ہے نا ان کو کہ غیر ذمہ دار ہیں, اور بعض لوگ کچھ اس طرح بھی استعمال کرتے ہیں, تو یہ بگڑتے ہیں بہت. ان کے لیے لفظ بغیرت استعمال کیا. ڈیرہ غازی خان ایک قدامت پسند شہر ہے, وفادار لوگوں کا شہر ہے, میرا جانا آنا رہا ہے وہاں پہ. بہت ہی بھلے لوگ ہیں, بہت بڑی تعداد بلوچوں کی ہے, دوسرے لوگ بھی ہیں, اور بڑے خوددار لوگ. اور اس پہ جو ہے وہ انہوں نے کوئی, مجھے نہیں معلوم کوئی وضاحت کی ہے یا نہیں کی, مگر انہیں کرنی چاہیے. وہ خود بھی خیر کافی جذباتی خاتون ہیں, لیکن ایسی غلطی تو وہ خود تو نہیں کر سکتی. اور وہ جو یہ صاحب ہیں سوشل میڈیا پہ گفتگو اس پہ شروع ہو گئی ہے, ان صاحب کو, یہ ایسے آدمی کو جو اتنا غیر ذمہ دار ہو کسی علاقے کے لوگوں کو, پہلی بات یہ سادہ سی بات ہے, کوئی احمق ہی یہ بات کہہ سکتا ہے کہ فلاں علاقے کے لوگ جو ہیں وہ بے غیرت ہیں, بے حمیت ہیں. کریکٹر علاقے کا ہوتا ہی نہیں ہے, نسل کا بھی نہیں ہوتا, خاندان کا بھی نہیں ہوتا. کریکٹر انڈیویجول کا ہوتا ہے. اچھے لوگ ہوتے ہیں ہر کہیں, برے لوگ ہوتے ہیں. کہیں ماحول زیادہ اچھا ہوتا ہے, اس میں بھلائی زیادہ پھلتی پھولتی ہے, کہیں ماحول جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے, جیسے کراچی میں ہو گیا تھا, اب بہتر ہے. جیسے دیہی سندھ میں وہ وڈیروں کا تسلط ہے اور تعلیم سے لوگوں کو محروم رکھا جاتا ہے اور دبا کر رکھا جاتا ہے, اور پولیس اور افسر شاہی کے ذریعے دبا کر رکھا جاتا ہے. اس کی تلافی کرنی چاہیے. پی ٹی آئی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی اس کے لیڈروں کو کہ حکومت کا راستہ ان کے لیے ہموار ہو رہا ہے. انہیں تانہ زنی کرنے کی بجائے, چیخنے کی بجائے, کیتھارسس کرنے کی بجائے اس کی تیاری کرنی چاہیے. ہر دفعہ ان کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ نہ تو وہ اچھے امیدوار چن سکتے ہیں, اس دفعہ بہت مسئلہ ہوگا, اس لیے کہ ووٹ تو ہیں پارٹی کے اور کوئی بھی الیکٹ ہو سکتا ہے, تو بہت لوگ زور لگائیں گے اور بڑی سفارشیں چلیں گی. اور خان صاحب کے ارد گرد اب بھی ویسے ہی لوگ ہیں, اگرچہ ان کا تجربہ ہو گیا بہت, اور بہت سے کمزور لوگ چلے گئے, اور پارٹی کی حالت پہلے سے اس لحاظ سے بہتر ہو گئی کہ کمزور لوگ بھاگ گئے. اور کارکنوں نے یہ بھی بڑا کام کر دکھایا کہ جو لوگ کمزور ہیں یا ملی بھگت رکھتے ہیں ان کی نشاندہی کر دی, مگر جو نئے لوگ آئے ہیں وہ ناتجربہ کار ہیں. اور جیسے علی امین گنڈا پور نے کہا, سفارش اب بھی چلتی ہے, سفارش ہی تو زہر قاتل ہے. فروغ تو ہوتا ہے میرٹ پہ, فروغ ہوتا ہے آزادی اظہار سے, فروغ ہوتا ہے ڈسکشن سے. وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ. آپ کا بہت بہت شکریہ.